ایک اپنی دنیا کا تقاضا ہوتا ہے اور ایک انفرادی طور پر اپنے اپنی خواہشوں کا تقاضے ہوتے ہیں. یہ تو ہوتے ہیں طبیعت ہے آدمی کی کہ یہ تقاضے غالب نہ آئیں بلکہ آخرت کے تقاضے غالب آئیں. یہ دو ہی تقاضے ہوتے ہیں، مالدار بن جاؤں، خوشحال بن جاؤں. یہ تو ہوتے ہیں طبیعت ہے آدمی کی کہ یہ تقاضے غالب نہ آئیں بلکہ آخرت کے تقاضے غالب آئیں. یہ مطلب ہے تبلیغ کا کہ بھئی تبلیغ میں پھرتے پھرتے کیا ہوا؟ تو صحابہ نے کہا ہم کو تو ملا، کیا ملا؟ کہ انما ہممنا الآخرہ. ہمارے یہ مطلب ہے تبلیغ کا کہ بھئی تبلیغ میں پھرتے پھرتے کیا ہوا؟ تو صحابہ نے کہا ہم کو تو ملا، کیا ملا؟ کہ انما ہممنا الآخرہ. ہمارے عزائم، ہمارے ارادے آخرت کے بن گئے. یہ ہوا اس کا اثر، جیسے دوا کا اثر ہوتا ہے، علاج کا اثر ہوتا ہے. یہی ہے اصل کہ ہمارے اندر کام کرتے کرتے آخرت کی توجہ کتنی ہوئی، یا دنیا میں پھرتے پھرتے دنیا گھس گئی اندر. یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں پھرتے پھرتے دنیا اندر گھس جاتی ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، اس کو خبر نہیں ہوتی، اور دنیا کی عظمت، دنیا کی طلب اس کے دل میں گھس جاتی ہے. اس لیے کہ نیچی نگاہوں سے چلو، نگاہیں نیچی رکھو. جی ہاں، ہم ایک ملک میں کام کر رہے تھے تو ایک ساتھی تھا بیرون کا، تو گش میں گئے اثر کے بعد، تو ایک آدمی بھٹے بن رہا تھا مکئی کے. گش سے واپسی کے بعد کہ بھٹے منگواؤ. اس لیے میں نے سوچا تمہیں ملک میں پھرنے کے اس وقت لائق بناؤ گے جب ان کی دنیا پر تم کو تھوکنا آ جائے گا کہ تیری دنیا کی میرے میں کوئی قیمت نہیں ہے، میں تو دنیا میں تھوکتا ہوں. تب تو تم ملکوں میں پھرنے کے لائق بنو گے، نہیں تو وہ اندر گھس جائے گی. کیا مت بدلو، جیسے گزرتا تھا اپنے گھروں میں سیدھا سادہ رہتے ویسے ہی رہو. جنہیں کے ملکوں میں پھر کر آئے تو اپنے معاشرہ بدل گئی. جب معاشرہ بدل گئی تو کام نہیں چلے گا. اب ان کی جیسی زندگی گزارنی پڑے گی، جہاں دیکھ کر آئے تھے ویسی. وہ تقاضے پیدا ہوں گے تو پھر دنیا کمانی پڑے گی. تو وجہ نکلے تھے دنیا کا، یہ کچھ گئے اندر. یہ نزاکتیں ہیں کام کے اندر. اس لیے صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہماری اصل فکر آخرت کی ہے، اور یہی اصلی اثر ہے. ہر دوا کی خاصیت ہوتی ہے نا، پہ دوا کی خاصیت کہ دوا نے اثر کیا، دوا نے اثر کیا. تو صحابہ نے جب دین لیا، دین کا کام لیا، تو ان پر اس نے کیا اثر کیا؟ تو وہ بتاتے تھے کہ ہماری فکریں آخرت کی بن گئی، یہ دوا نے اثر کیا، اور یہی صحیح اثر ہے کہ ہماری فکریں کس کی بن گئی؟ آخرت کی بن گئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، یا دنیا کے لیے پیدا کیا؟ دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہم کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا. ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. فابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، یہ ہوگا کہ تجھ کو جو کچھ دیا ہے ہم نے اس سے تو اپنی آخرت بنا. یہ ہر آدمی کو دعوت ہے کہ حاکم کو حکومت ملی تو اپنی حکومت سے کیا بناوے؟ آخرت بناوے. تاجر کو تجارت ملی تو اپنی تجارت سے آخرت بناوے. مالدار کو مالداری ملی تو مالدار اپنی مالداری سے آخرت بناوے. غریب کو غریبی ملی تو وہ کیا کرے؟ بھیک مانگے، بھیک مانگے، چوری کرے کہ نہیں، اپنی غریبی سے اپنی آخرت بناوے. فضائل صدقات کا دوسرا حصہ ہے وہ غریبوں کے لیے لکھا ہے. غریبی میں غریبی کا کیا دین ہو، کیونکہ حضور غریبوں کے بھی نبی ہیں، مالداروں کے بھی نبی ہیں، یا خالی مالداروں کے نبی ہیں. صحابہ میں غریب لوگ بھی تھے نہیں تھے، اور مالدار لوگ بھی تھے، متوسط بھی تھے، سب کے نبی. ہاں، تو سب کو طریقہ دیا کہ غریبی کا یہ دین ہے، مالداری کا یہ دین ہے. جی ہاں، اسی کا نام ہے ہماری تبلیغ میں علم و ذکر. جو جس حال میں ہے اس حال کا دین اپنے اندر بنا رہے.
یہ حق ہے. یہ کیا ہے کہ یہ حق ہے. یہی اس کام کی غرض ہے. یہی اس کام کی غرض ہے کہ جو جس حال میں ہے اس حال کا اپنے اندر دین بناوے. بس اتنا ہی تقاضا ہے. اس لیے دین آسان ہے. اور دین بناوے اور دین کے بارے میں دو چیزیں دھیان میں رکھے کہ میں جو یہ دین بنا رہا ہوں اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے. سمجھ میں آئی بات. مثلا تاجر تجارت کا دین بناتا ہے تو وہ دیکھے مجھے تجارت کے دین پر اللہ کیا دیں گے. ایک تو کمائی ہے, اس پر تو نفع ملے گا, وہ تو اس کو معلوم ہے. اور یہ کہ میں نے تجارت کا دین بنایا, اپنے تجارت میں دین کو داخل کیا تو مجھے اس تجارت پر کیا ملے گا وہ اس کے دھیان میں ہو. جیسے حضور نے فرمایا کہ سچا ایماندار تاجر یہ نبیوں کے ساتھ ہوگا, شہیدوں کے ساتھ ہوگا, عرش الہی کے سائے میں ہوگا. تجارت کی فضیلت ہے. تجارت کی فضیلت ہے. مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں, ہر شعبے کے مسائل ہیں. ہر شعبے کے فضائل, ہر شعبے کے مسائل. اس لیے کوئی شعبہ چھوڑنا نہیں ہے. تجارت بھی کرنی ہے, مزدوری بھی کرنی ہے, زمینداری بھی کرنی ہے, عہدے داری بھی کرنی ہے, سب کرنا ہے. سب کرنا ہے. اور جب وہ شعبہ ہو تو اس کے فضائل جانے اور اس کے مسائل یعنی اس کے کرنے کے طریقے جانے تو وہ شعبہ اس کا دین بن جائے گا. وہ اس راستے سے جنت میں چلا جائے گا.